ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ بھائیو ان مدرسوں میں یہ زندگی پڑھائی جا رہی ہے، تبلیغ میں سکھائی جا رہی ہے۔ پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ سیکھا جاتا ہے، زندگی کو سیکھا جاتا ہے۔ پڑھنا سیکھنے کا ابتدائی درجہ ہے، پڑھنا سیکھنے کا ابتدائی درجہ ہے۔ جب تک وہ زندگی اندر میں اتر نہ جائے اسے سیکھا ہوا نہیں کہتے، اسے ڈھلا ہوا نہیں کہتے، اسے بنا ہوا نہیں کہتے۔ تبلیغ کا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، جس میں عبادت ایک جز ہے اور اچھے اخلاق دوسرا جز ہے۔ عبادت کے بغیر اللہ نہیں ملتا اور اچھے اخلاق کے بغیر بندوں کا تعلق نہیں ملتا۔ عبادت نہ ہو تو اللہ سے جاہل ہے، اخلاق نہ ہو تو انسانوں سے جاہل ہے۔ اللہ کے تعلق کے لیے زمین پہ سجدہ ضروری ہے اور بندوں کے تعلق کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، عدل انصاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو پہچان پانا ہے تو سجدوں میں سر رکھو، اور اللہ کے بندوں کے دلوں پہ راج کرنا ہے تو جھک جانا سیکھو، سہ جانا سیکھو، اپنے آپ کو مٹانا سیکھو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، رنگ لاتی ہے ہنا، کب لاتی ہے؟ کتنا اس کو رگڑا جاتا ہے، کتنا اس کو رگڑا جاتا ہے، کتنا اس کو پیسا جاتا ہے، پھر مہندی رنگ لاتی ہے، پھر وہ رنگ لاتی ہے۔ ایک پتھر سرما اور کاجل کب بنتا ہے؟ جب رگڑے کھا کھا کے صفر ہو جاتا ہے اور اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، پھر اسے کاجل بنا کے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، پھر اسے مہندی بنا کے ہاتھوں پہ سجایا جاتا ہے، پھر اس کے بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کو پانا ہے تو نماز بناؤ، سجاول میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، اذان پر سارے بازار بند ہوں، مسجدیں تمہاری چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ پتہ بتاتی ہیں کہ سجاول کے اکثر لوگ بے نمازی ہیں۔ اگر سجاول کے لوگ نمازی ہوتے تو مسجدیں بڑی ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں مرغی خانے کی طرح یہ بتا رہی ہیں کہ سجاول کے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور نماز وہ ہے ابھی 10 محرم گزرا ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 3-4 دن اوپر ہوئے ہیں، 10 محرم اور جمعے کو گزرا ہے، کربلا قائم ہے اور ظلم و ستم کی عجب تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور قربانی کی ایک انوکھی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ کائنات کا افضل ترین خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، کائنات کا عظیم خاندان آج حق پہ ذبح ہو رہا ہے، اور سجاول والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کو نہ چھوڑنا، چاہے جان چھوڑنی پڑے، چاہے مال چھوڑنا پڑے، چاہے سیاست چھوڑنی پڑے، چاہے ہر چیز قربان کرنی پڑے، کر دینا، پر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر حضرت حسین ایک لفظ بول دیتے کہ ہاں میں یزید کی بیعت کو تیار ہوں، تو جان بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا، اور ایمان تو پہلے ہی ہے اور جنت تو پہلے ہی ہے۔ ابھی یہ دونوں بھائی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی 2 سال کے بھی نہیں ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اگر یہ یزید کی بیعت کر لیتے تو جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ فرق تو مجھے آپ کو پڑتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو میرے لیے فیصلہ اور ہے، میں پڑھتا ہوں تو فیصلہ اور ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں میرے لیے فیصلہ اور ہے، میں سچ بولتا ہوں میرے لیے فیصلہ اور ہے، میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں تو فیصلہ اور ہے، نافرمان ہوں تو فیصلہ اور ہے۔ ان کے لیے فیصلہ سنایا، عدالت نے فیصلہ سنا دیا، بڑی عدالت، اللہ کی عدالت، فیصلہ سنا دیا، ساری کائنات میں اعلان ہو گیا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اب یہ سیاست کرتے جس سے آج کے سیاستدان، ان کی اولاد یہاں سیاست نہیں کر رہی، جیسے اور سیاستدان جھوٹ بول رہے یہ بھی جھوٹ بول رہے۔ کہاں اہل بیت اور کہاں جھوٹ، یہ جمع ہو سکتا ہے؟
کہاں آل رسول اور کہاں ظلم و ستم. یہ گھر تو ظلم سہنے کے لیے ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ گھر جائیدادیں قربان کرنے کے لیے ہے، جائیدادیں لوٹنے بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ گھر کرسی کو ٹھوکر مارنے کے لیے، کرسی خریدنے کے لیے نہیں ہے. میرے نبی نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے، یا اللہ انہم جوع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ہے، کھانا کھلا، ننگی ہے، کپڑے پہنا. اور خوشخبریاں سنائی تھی، یسروا وعملوا، موج کرو موج کرو، تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے. میں نے اللہ سے مانگ لیا ہمارے لیے، امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. ہر آدمی سکھ مانگتا ہے، سکھ مانگتا ہے، اور مانگو مانگنا ہی ہے. لیکن میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، کہ یہ دنیا میں پڑھ کے ظالم نہ ہو جائیں، یہ دنیا میں پڑھ کے نافرمان نہ ہو جائیں. من بطا بہی عملو لم یسر بہی نسبو، جس کے عمل نے اسے خراب کر دیا اس کا نسب اسے اونچا نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے بگاڑ دیا اس کا نسب اسے بلند نہیں کر سکتا. تو کہہ دیتے میں تیار ہوں، بیعت کرتا ہوں، تو جنت بھی سلامت، اولاد بھی سلامت. اپنی اولاد کو آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھنا کوئی تھوڑی ہو. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات، اور روتے روتے سو جاتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا رزق دیا، اتنی عزت دی، آپ ساری رات کیوں روتے، کیوں روتے؟ تو امام زین العابدین پھر اور رونے لگے اور فرمایا، میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اور رو رو کے اکھیاں ختم کر دی تھی. یوسف کی جدائی میں یعقوب نبی نے رو رو کے اکھیاں ختم کر دی. 40 سال رو رو کے گزار دیے، آنکھیں ختم ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. میرا باپ، میرے چاچے، میرے بھائی، میرے چچا زاد میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے. میں کس بات پہ ہنسوں اور کس بات پہ خوشی مناؤں؟ کربلا قائم ہے. میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، جو نماز کی بات بتا رہا ہوں. نماز کربلا قائم ہے، حق و باطل کی تاریخ لکھی جا رہی. 10 دن حسین کو یاد کر کے سجدہ ایک نہ دے تو جنت مل جائے گی، اتنی سستی ہے جنت. 12 دن ربیع الاول کے جلسے جلوس نکال کے اور سارا سال غافل گزار دے، جنت مل جائے گی. اتنی سستی ہے جنت کہ 12 دن اللہ کے نبی کو یاد کیا، اور پھر جھوٹ بھی ہے، ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، جفا بھی ہے، غفلت بھی ہے، شہوت بھی ہے. اتنی سستی ہے جنت کہ 10 دن امام حسین کی یاد منائی اور پھر وہی ظلم و ستم. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو کیا ضرورت تھی حسین کو خاندان؟ 16 آل رسول ذبح ہوئے، 16، 72 تو ٹوٹل تھے، 16 آل رسول جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، وہ دین پہ قربان ہو گئے. یہ نماز پڑھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہم بخشے جائیں گے. یہ کیسے بخشے جائیں گے؟ اللہ جس کو چاہے بخش دے. وہ تو چاہے ابو جہل کو بخش دے، اس کو کون پوچھنے والا؟ فرعون کو جنت میں ڈال دو، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ پر اس کا کوئی قانون بھی تو ہے. اگر نمازی بے نمازی برابر ہیں تو پھر ناچنے والی پردہ دار میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر زانی اور نکاح والے میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر شراب اور شربت میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر سود اور تجارت کے فرق مٹا دو، پھر جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو. نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا اور 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں، 52 باقی ہیں. تو آپ نے زہیر ابن القین، آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے، 3. سیدھے ہاتھ کا جھنڈا تھا زہیر کے ہاتھ، الٹے ہاتھ کا جھنڈا تھا حبیب بن مظاہر کے ہاتھ، اور درمیان میں جھنڈا تھا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ.
تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہا کہ شمر سے کہو جنگ بند کر کے مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو مرضی کرنا ہے کر لے۔ سجاول کا بازار کربلا قائم نہیں ہے، اذان ہوتی ہے 100 میں 10 بھی اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتے، یہاں کربلا قائم ہے۔ ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، اور نماز کا وقت ہے، اور کہہ دیتے اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اب تو بس شہید ہونا اور جنت میں جانا ہے۔ لیکن پھر سجاول والوں کو پیغام کیسے ملتا کہ نماز کے بغیر انسانیت نہیں ہے، نماز کے بغیر دین نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ پیغام دیا۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے، ہم اس حال میں بھی تمہیں قتل کریں گے، اور تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ اور کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اور واپس آ کر کہا کہ جی وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے جنگ کرو۔ پیچھے 60 تھے، 55 تھے، 54 تھے، 52 تھے، آدھے دشمن کے آگے کھڑے ہوئے اور آدھوں نے اپنے ہی خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، زمین آسمان کیا ہلچل مچی ہوگی کہ 14 صدی میں ایسے نمازی پھر نہیں آئے۔ خون ابل رہے، سر پھٹ رہے، جسم کا رواں رواں چشمہ بنا ہوا ہے، اور اللہ اکبر، اور سجدوں میں پڑھ کے سجاول والوں کو پیغام دیا کہ اسے کہتے ہیں نماز۔ یہ کیسا مسلمان ہے تو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، سارا سال ایک سجدہ نہیں، یا 8ویں دن جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے، پورا ہفتہ ایک سجدہ نہیں، اور لاکھوں ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اس کا پانی بے قابو ایسے نہیں ہوا، وہ ناراض ہو گیا تھا، وہ ناراض ہو گیا تھا۔ سجدوں میں سر رکھ کر اسے مناؤ، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ 95% تو نماز پڑھتے نہیں، اور 5% جو پڑھتے ہیں ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان پہ بیٹھ کے خود آنسو بہاتی ہے کہ مجھے تم نے ایسے پڑھا۔ ایسی پڑھو کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آ جائے کہ یہ کتنا مزہ لے رہا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے 700 دفعہ نماز کا ذکر کیا قرآن میں، 67 دفعہ الصلاۃ کا لفظ آیا قرآن میں، 10 دفعہ حکم دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ عورتوں کو الگ حکم دیا اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ، ایمان والی عورتوں، اے میرے نبی کی بیویوں نماز پڑھو زکات دو۔ نبیوں کو الگ حکم دیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے میرے حبیب اٹھ جا نماز پڑھ، اٹھ جا نماز پڑھ۔ میرے نبی پر تو تہجد بھی فرض ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے نبی اٹھ جا، لوگ سوئے ہیں تو مجھے یاد کر، لوگ نیند کے مزے لے رہے تو سجدوں کے مزے لے، تو قرآن پڑھنے کے مزے لے، میرے آگے رونے کے مزے لے۔ اللہ کی قسم اللہ کے آگے رونے کا بھی مزہ ہے، پر میں اور آپ محروم ہیں۔ ان سے پوچھو جن کی راتیں ان کے آنسوؤں سے روشن ہیں، جن کی آنکھوں سے اللہ کا عرش ہلتا ہے، جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، ایسے لوگ نہ ہوتے تو سارا پاکستان ڈوب گیا تھا، سمندر چڑھ گئے تھے، ہوائیں پاگل ہو جاتی، فرشتے اتر جاتے۔ کچھ ہر جگہ موجود ہیں جن کی طفیل آئے عذاب رک جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو،
اللہ کو پالو نمازیں پڑھ کر، شاہ جی ہونے سے کام نہیں چلے گا، سجدوں میں سر رکھو گے تو کام چلے گا۔ یہ میرا نبی ایک علم لایا، اس علم میں بہت بڑا حصہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت، دوسرا حصہ دین کا، معاملات، اخلاق، جس کی سر فہرست چیز ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ، منہ کا بول میٹھا بناؤ۔ وقولوا للناس حسنا، میرے بندوں کو کہہ دو کہ لوگوں سے اچھی بات کیا کریں۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ بات وہ کریں جو سب سے زیادہ میٹھی ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔